ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور محمد عادل شمیم صاحب، بریک سے پہلے نعت کی فرمائش آئی تھی تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے 3 اشعار آپ پیش کریں. جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کے گلی چلی صبا سب کی آئے کیوں دل کو جو اپنے دے خدا دل کو جو اپنے دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر نظروں سے اپنی لگائیں گے نظروں سے اپنی لگائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بہت بہت شکریہ محمد عادل شمیم صاحب. اور مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا تھا کہ طواف کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ جی مفتی صاحب. مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ غالباً مفتی صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. اسی بیچ میں ایک اور اپنے کالر کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نظام آباد سے محمد عبداللطیف. مفتی صاحب کو آپ کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام. عبداللطیف صاحب سوال پوچھیے اپنا. جی جو حج کو جاتے ہیں نا جی تو اب ہم یہ سوچ رہے کہ حج کو جانے سے پہلے دعوت دینا
یعنی جب انہوں حج سے آتے تو حدیث ایسا کچھ ہے کیا حاجی جب آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے جو بخشا ہوا آتا ہے تو ان کے گھر کو بلا کے دعوت کر کے اپنے لیے بھی دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اچھی سعادت ہے حضور صاحب کا دیدار ہو جانا چاہیے. جی بلکہ ایسا پوچھنا چاہ رہے تھے مفتی صاحب سے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نظام آباد سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجیے. جی مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، انہوں نے عبداللطیف صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے سوال سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں، یہ میرا فون کٹ گیا تھا، جی بات ہی نہیں ہو رہی. مفتی صاحب انہوں نے سوال یہ کیا کہ حج پر جانے سے پہلے جو لوگ جو ہے دعوت کرتے ہیں یا پھر حج پر سے آنے کے بعد دعوت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اور انہوں نے پھر دعا کی بھی فرمائش کی کہ ان کو بھی جو ہے حج کی سعادت نصیب ہو، اس کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا. تو سب سے پہلے ان کے سوال کا جواب لینا چاہوں گا کہ حج کے بعد یا حج سے پہ جانے سے پہلے دعوت کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا ہے؟ دے رہے. جی 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 کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج بیت اللہ شریف کا جب سفر ہوتا ہے تو لوگ خلوص اور محبت کے اظہار کے لیے اور دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. ظاہر محبت سے کی جانے والی دعوتیں قبول کی جا سکتی ہیں. جی حج بیت اللہ شریف سے واپس لوٹنے کے بعد بھی اگر کوئی دعوت دیتا ہو تو قبول کرنا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ جاتے ہوئے دعوتوں میں زیادہ شرکت اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کھانے پینے میں اعتدال نہیں رکھیں گے تو ممکن ہے اثناء سفر آپ کا مزاج خراب ہو جائے، طبیعت پہ گرانی ہو جائے اور وہاں مناسک ادا کرتے ہوئے آپ کو کوئی دشواری ہو جائے. اس خیال سے جانے سے کچھ دن پہلے ہی سے کھانے پینے میں اعتدال اختیار کر لینا چاہیے اور مرغن غذاؤں کے استعمال سے پرہیز کرتے ہوئے سادی سیدھی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے. ہلکے پھلکے رہنا چاہیے تاکہ آپ کا حج کا سفر بھی آسان ہو جی اور وہاں پہنچنے کے بعد مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی میں بھی آسانی ہو. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب جو سوال آیا تھا کہ حج کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی 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 حج 3 طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس کے 3 طریقے ہیں. جی ایک طریقے حج کا نام حج قران ہے جی اور دوسرے کا نام تمتع ہے اور تیسرے کا نام افراد ہے. قران کہتے ہیں جوڑنے کو اور ملانے کو. جی یہ لغوی معنی ہے. شریعت کی اصطلاح میں یہاں سے اپنی میقات سے حاجی صاحب جب احرام باندھتے ہیں تو عمرہ اور حج کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں اور پھر تلبیہ پڑھ کر ظاہر حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد وہ عمرہ ادا کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، جی صفا مروہ کی سعی کریں گے، لیکن احرام نہیں کھولیں گے، احرام کی پابندیوں میں رہیں گے. جی اور جب مناسک حج پورے ہو جائیں 10 ذی الحجہ کو آپ جمرہ عقبہ کی رمی کر لیں، قربانی کر لیں، آپ کا حلق یا قصر ہو جائے جی یا خواتین اپنے بالوں کے انتہائی حصے سے ایک انگلی کے پوری سے زائد بال قطر لیں تو ان کے حج کے مناسک بھی عمرے کے مناسک تب ادا ہوتے ہیں. ایسے طریقے حج کا نام ہے قران، کیونکہ اس عمرے کو اور حج کے مناسک کو ایک ہی احرام میں جوڑا گیا ہے، اس لیے اس کو قران کہا جاتا ہے. تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں. اپنی میقات سے جو حاجی صاحب حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو پہلے وہ صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں اشہر حج میں، یعنی شوال المکرم میں یا ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں عمرے کے احرام کی نیت سے احرام باندھتے ہیں اور پھر مکۃ المکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کر لیتے ہیں. عمرہ میں بیت اللہ شریف کا طواف بھی ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ حلق یا قصر کروا لیتے ہیں
ख़वातीन अपने बालों के इंतहाई हिस्से से एक उंगली की पौड़ी से कुछ जायद बाल कतर लेती हैं, उनके ihram की पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद फिर जब हज के मनासिक शुरू होते हैं, दोबारा फिर वो हज का ihram बांधते हैं। तो उम्रे और हज के दरमियान में बग़ैर ihram के रहने की जो तरीक़ा हज का है, इसलिए उसको तमत्तो कहा जाता है, क्योंकि हाजी साहब तमत्तो में ज़ायद दिन तक ihram में नहीं रहते, उम्रा करके ihram की पाबंदियाँ उनकी ख़त्म हो जाती हैं। अब वो ihram की पाबंदियों के बग़ैर मक्कतुल मुकर्रमा में उनका क़ियाम होता है, मस्जिद हराम में नमाज़ों की अदायगी होती है, और उसके बाद ही जो हज के मनासिक शुरू होते हैं 8 ज़िलहिज्जा से, वहाँ से फिर दोबारा वो हज का ihram बांधते हैं। इसलिए इस तरीक़े हज को तमत्तो कहा जाता है। एक आखिरी किस्म है उसकी इफ़राद है। इफ़राद के माना है उम्रा के बग़ैर जो हज किया जाता है उसे इफ़राद कहते हैं। अगर कोई अपनी मीक़ात से उम्रे की नीयत किए बग़ैर सिर्फ हज की नीयत से ihram बांध ले तो ज़ाहिर है वो इफ़राद है, यानी तन्हा हज का ihram है। आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचने के बाद तवाफ़ क़ुदूम करेंगे, यानी बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करेंगे वहाँ पहुँचने की वजह से, और तवाफ़ क़ुदूम के बाद अगर वो चाहें तो हज की नीयत से सफ़ा मरवा की सही कर सकते हैं, वरना उन पर सफ़ा मरवा की सही वाजिब नहीं है, उनका उम्रा अदा नहीं हो रहा है। वो ihram की पाबंदियों में रहते हज के मनासिक अदा करेंगे, और जो हज के अहकाम मसाइल हैं उनको पेश नज़र रख कर ज़ाहिर है सारे हज के मनासिक अदा कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी हज हो जाएगा, और ये तरीक़े हज का नाम है इफ़राद। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आजम बोल रहा था। मेरा एक सवाल था और हो सकता है कि इस पे गुफ्तगू हो भी गई हो, लेकिन चूंकि मैं प्रोग्राम शुरू से देख नहीं पाया, जी मैं जानना चाह रहा था कि हज बदल का क्या तसव्वुर है, और हज बदल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, अगर किया जा सकता है तो उससे उसूल और ज़वाबित क्या है, कौन किसके बदले हज कर सकता है? जी और कोई सवाल आपका? नहीं बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? हज बदल कहते हैं ऐसे हज को जो दूसरों की तरफ से किया जाता है। जो कोई आपको हज बदल करवाना चाहे उसकी तरफ से आप हज बदल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिन पर हज फर्ज हो चुका हो और वो इस कदर बीमार हों कि वो सफ़र करके बैतुल्लाह शरीफ तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे उज़्र और मजबूरी की वजह से उनकी तरफ से हज बदल किया जा सकता है उनकी ज़िंदगी में। और अगर कोई साहब ऐसे हों जिन पर हज फ़र्ज था लेकिन वो बैतुल्लाह का हज का फरीज़ा अदा नहीं कर पाए और दुनिया से रुखसत हो गए, तो ज़ाहिर है अगर उन्होंने वसीयत की है कि मेरी तरफ से ये फरीज़ हज अदा किया जाए, मुझ पर वाजिब, मुझ पर जो फ़र्ज़ वाजिब, मुझ पर जो हज फ़र्ज़ था उसको अदा किया जाए, तो उसको वसीयत कहते हैं। मरहूम जो कुछ मतलूका छोड़ा है उसके तिहाई माल से अगर उनके हज के मनासिक अदा होते हों तो उनके हज के मनासिक अदा करवाए जाएंगे किसी और के ज़रिए से। ज़ाहिर है औलाद अगर माँ बाप की तरफ से हज करती है तो ज़्यादा बेहतर है और अफजल है, लेकिन किसी और से भी हज बदल करवाया जा सकता है। ऐसी सूरत में वो मरहूम का मतलूका है उससे तिहाई माल से जो रकम मिल रही है उस रकम को उनके हवाले किया जाएगा, जो हज करने की जिनको पाबंद किया गया है उनके हवाले किया जाएगा, और ज़ाहिर है वो हिसाब किताब रख के पूरे हज के मनासिक अदा करेंगे और बैतुल्लाह शरीफ का सफ़र करेंगे। ऐसे अफराद के लिए अफजल है कि वो इफ़राद के तरीक़े पर हज करें या फिर तमत्तो के तरीक़े पर हज करें। लेकिन मौजूदा दौर में उलमा ने रुख्सत दी है, जो हज़रात इफ़राद या क़िरान नहीं करना चाहते वो तमत्तो भी कर सकते हैं। एक तरीक़ा यह भी है कि किसी पर हज फ़र्ज नहीं था या किसी ने जिन पर हज फ़र्ज था उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं छोड़ी है, तो ऐसी सूरत में जो हज करेंगे वो दूसरे हजरात करेंगे, अपने पैसों से करेंगे, तो ज़ाहिर है उनको इख्तियार है कि उनकी तरफ से हज तमत्तो करें या हज इफ़राद करें या हज इफ़राद करें या तमत्तो के तरीक़े पर हज करें या क़िरान के तरीक़े पर हज करें। आम तौर पर माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, बसा औक़ात उन पर हज फ़र्ज होता है लेकिन वो फ़र्ज अदा नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें वसीयत भी नहीं छोड़ी है
اور اولاد کی سعادت یہ ہے کہ وہ اگر اپنے پیسوں سے اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرتے ہوں تو زیادہ شرف کی یہ فضیلت کی بات ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ان کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ ان کی طرف سے حج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. جی مفتی صاحب، اگر کسی نے حج نہیں کیا ہے یا عمرہ نہیں کیا ہے تو کیا حج بدل کر سکتے ہیں؟ جی اس سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے. جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حج بدل اسی سے کروایا جائے جس نے پہلے حج کے مناسک ادا کر لیے ہیں. جی جس نے اپنا فریضہ حج ادا کر لیا ہے اسی سے حج بدل کروایا جائے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جو حج بدل کرنے جا رہے ہیں ان کو اپنا فریضہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر انہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہے تو وہ بھی حج کے مناسک ادا کر سکتے ہیں حج بدل کے طور پر. اس لیے زیادہ رائے یہی پسند کی گئی ہے کہ اگر کوئی حج بدل کروانا چاہتے ہوں تو جن صاحب سے حج بدل کروانا چاہیں اگر انہوں نے پہلے حج کے مناسک ادا نہیں کیے ہیں تب بھی ان سے حج بدل کروایا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. لدھیانہ. وعلیکم السلام. جی لدھیانہ سے بات کر رہی ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ 3 سوال ہے مفتی صاحب سے میرے. تھوڑا زور سے بولیں گے، آپ کی آواز مفتی صاحب تک پہنچ نہیں پا رہی ہے. جی 3 سوال ہے مفتی صاحب سے میرے. جی پہلا سوال. پہلا سوال یہ مفتی صاحب سے کہیے، میرے پاس 2 لڑکی جوان ہیں. جی تو کیا میں قربانی دے سکتی ہوں؟ میرے اوپر قربانی فرض ہے. میرے پاس 1 کلو چاندی کا 1 بھری سونا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ کے پاس زیور کتنا ہے؟ 1 تولہ سونا، 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی. 1 کلو چاندی 1 بھری سونا. جی 1 تولہ سونا 1 کلو چاندی. جی جی جی. اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہیے، ایک لڑکا ہے 15-16 سال کا. جی تو کچھ دن کا نا ان کا عادت غلط ہو گیا تو ہم لوگ بہت کوشش کیے ان کو. آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے. دوسرا سوال آپ بتائیں گے پھر سے؟ جی لڑکا ہے 15-16 سال کا. جی تو ان کا نا کچھ دن کا عادت غلط ہو گیا، ان کو نا نظام پر گیا تو ان کو ہم لوگ 2 بار بھی جماعت میں 1 قلعہ تو پورا نکال لیا اور دوسرا قلعہ 20 دن بعد پھر واپس آ گیا. تو لگ بھگ سمجھیے 7 دن وہ جماعت میں گزارے. لیکن کیسے ہوا آنے کے بعد اللہ کا شکر تھا کہ پورا مہینہ روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھا. بعد جو ہے اس کا وہی حال پہ چلا گیا. اب ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں. مفتی صاحب بتائے کہ ایک بار وہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، یہ دعا بھی ہم ہر نماز کے بعد کثرت سے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی زندگی میں. اور تیسرا سوال یہ ہے، ہم اتنا کا نماز پڑھتے ہیں ساتھ میں ہی کبھی کبھی تہجد کا نماز پڑھ لیتے ہیں. جی یہ عمل صحیح ہے؟ ٹھیک اور ہے. ایک نعت ہمیں سنا دیجیے جو رسول اکرم کی محفلیں سجاتے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے لدھیانہ سے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब, जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, और हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद आदिल शमीम साहब, जो हमद और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। आप जो हैं हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है। और मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले लुधियाना से हमारी बहन ने सवाल किया था। उनका पहला सवाल था कि उनके 2 जवान बेटियां हैं जिनकी शादी होना है, इनके पास जो है कैश है, इतनी इस्तिताअत है कि ये हज कर सकती हैं, उसके अलावा इनके पास 1 तोला सोना है और 1 किलो चांदी है, लेकिन ये बच्चियों को लेकर, उनकी शादी को लेकर फ़िक्रमंद है। ऐसी सूरत में ये क्या करें? पहले हज पर जाएं या अपनी बेटियों की शादी करें? जी, मुफ्ती साहब तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं एक बार फिर उनसे सवाल कर लेता हूं, लेकिन इसी बीच मैं नाज़रीन को बता दूं कि जब भी नाज़रीन आप हमसे सवाल करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। नंबरात लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरात को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। सवाल करते वक्त अपनी टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और ऐसी जगह से सवाल कीजिए जहाँ पर आपके मोबाइल का इंटरनेट सही हो, नेटवर्क आ रहा हो। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं और जवाब फिर अपनी टीवी पर सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। और नाज़रीन, सवालात ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो ब्रेक पे जाने से पहले सवाल आया था वो मुफ्ती साहब से, उसका जवाब ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? गालिबन मुफ्ती साहब तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। और मोहम्मद आदिल शमीम साहब लुधियाना से जो मोहतरमा ने सवाल किया था, उन्होंने एक नात की फरमाइश भी की है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए एक नात पेश करें। जी आदिल शमीम साहब। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को,
بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بہت خوب. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بہت خوب, بہت بہت شکریہ عادل شمیم صاحب. مفتی صاحب لدھیانہ سے محترمہ نے سوال کیا تھا, انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کی 2 جوان بیٹیاں ہیں اور وہ حج پر جانا چاہتے ہیں, استطاعت بھی ہے اتنی, ان کے پاس اتنا روپیہ کہ وہ حج کر سکتی ہیں, 1 تولہ سونا ہے اور 1 کلو چاندی ہے, لیکن ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی پہلے کریں یا پھر وہ حج پر جائیں, اس کو لے کر وہ شچ و پنج میں ہیں, تو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جن کے ہاں بیت اللہ شریف تک جانے کی اور سفری اخراجات اور وہاں سے واپس لوٹنے تک اپنے اہل و عیال کے خرچے کے تکمیل ان کے پاس ہو چکی ہو تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے. جی, کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ظاہر ہے جب کسی کے ہاں اتنی دولت ہو کہ مکہ شریف تک جا سکتے ہوں اور اس کے پورے اخراجات کی تکمیل ان کے پاس موجود ہو تو استطاعت ثابت ہو جاتی ہے, ان پر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر لڑکیاں جوان ہوں, ان کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کے باوجود ان پر حج فرض ہے. ظاہر ہے لڑکیوں کی شادی کرنا بھی ان پر ایک اہم ترین فریضہ ہے, لیکن اسلام نے چونکہ شادی میں کوئی خرچہ نہیں رکھا ہے, اس لیے اسلام کے احکام میں یہی بات ہے کہ وہ پہلے حج بیت اللہ شریف ادا کریں, اور اگر حج پہ جانے سے پہلے بچیوں کا رشتہ ہوتا ہو تو ان کی شادیاں کر دیں, ان کے نکاح کا بندوبست کر دیں. لیکن بہرحال اس وقت ان کے ہاں اتنا سرمایہ موجود ہے, وہ لڑکیوں کی شادیاں کر سکے ہوں نہ کر سکے ہوں, ہر حالت میں ان پر حج فرض ہے, ان کو ضرور پہلے حج کرنا چاہیے. جی, بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور محمد عادل شمیم صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.